أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So dear students, today I'm going to discuss the first lecture of chemistry 9th class. آج ہم chemistry 9th class کا first lecture start کرنے جا رہے ہیں. تو اس کو start کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ملے گا، یقیناً مجھے بھی فائدہ ملے گا، لیکن میرا جو اپنا مشن ہے کہ اس سے میرے بچوں کا فائدہ ہو. تو اس کام کو سٹارٹ کرنے کا مقصد جو ہے فلاح انسانیت ہے، مطلب اس کا صلہ اللہ سے لینا ہے ہم نے. تو آج ہم سٹارٹ جو کر رہے ہیں وہ کیمسٹری 9th کلاس سے سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے چینل کا نام ہے ایجوکیشن اکیڈمی کے نام سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. اس میں ہم فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ لے رہے ہیں. تو اس چیپٹر کا نام ہے جی کیمسٹری کے بنیادی اصول. ہم چونکہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیمسٹری میں کون کون سے اصول جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو ہمارے لیے، اگر یہ والا چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ کے لیے آگے جو اس میں ٹاپکس آ رہے ہیں، اگلے چیپٹر جو ہوں وہ آسانی سے آ جائیں گے. تو اس میں جو بنیادی تصورات جو اس میں ڈسکس ہونے ہیں، اس میں سب سے پہلا کیمسٹری کی شاخیں جو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اس میں فزیکل کیمسٹری ہوتی ہے، آرگینک کیمسٹری ہوتی ہے، ان آرگینک کیمسٹری ہوتی ہے، انالیٹیکل کیمسٹری وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت سی برانچز، بہت سی شاخیں ہیں کیمسٹری کی. اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہمارا بنیادی تعریفی ہوگا، جس میں ہم مادہ کے بارے میں ڈسکس کریں کہ مادہ کیا چیز ہوتی ہے، شائع کیا چیز ہوتی ہے، مکسچر کیا چیز ہوتی ہے، طبعی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کیمیائی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، تو وہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد کیمیکل انواع میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاں جی آئن کیا ہوتا ہے، فری ریڈیکل کیا ہوتا ہے، کیٹ آئن کیا ہوتا ہے، این آئن کیا ہوتا ہے، مالیکولر آئن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے مالیکیولز کیا ہوتے ہیں، مالیکول کے اقسام کیا کیا ہیں، تو وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کیمیکل انواع کے اندر. اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ ایووگیڈرو نمبر اور مول کا ہے کہ ہم مطلب کسی چیز کا بھی ایک مول لے لیں تو اس میں پارٹیکلز یا مالیکیولز یا کسی بھی چیز کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہوتی ہے. جیسے میں کسی کو بھیجتا ہوں یا آپ کو کہتا ہوں کہ جی 1 درجن کیلے لے آئیں، تو آپ کتنے لے آئیں گے؟ یقیناً آپ 12 ہی لے آئیں گے. تو یہ ایووگیڈرو نمبر جو ہے اسی طرح سے ملتا جلتا ہے. مول بھی ہے، اس سے بیسیکلی ہم ایٹم کا جو ماس ہے وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کا جو چھوٹا یونٹ ہے وہ ہے اٹامک ماس یونٹ، تو اس کو ہم گرام میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے، یہ جو ہم کام کرتے ہیں، اس کو ہم مول کہتے ہیں. اور آخر میں کیمیکل کیلکولیشنز ہیں، جس میں ہم کسی بھی چیز کے مولز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس کے پارٹیکلز کے تعداد کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. وہ 2-3 فارمولاز ہیں، وہ جب ہم اس ٹاپک پہ جائیں گے تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو ہم شروع سے سٹارٹ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلا تعارف ہے. تعارف میں جو ہے وہ 3 چیزیں اس نے آپ کے اس میں بکس میں دی ہوئی ہیں. پہلا جو ہے وہ سائنس ہے کہ سائنس کیا چیز ہے. سائنس بیسیکلی ایک ایسا علم ہے جو اس دنیا کو سمجھنے کے لیے فہم عطا کرتا ہے، مطلب جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا کیسے ہے. جیسے آپ نے نیوٹن کے بارے میں سنا ہوگا. اب آپ اس مثال سے غور کریں کہ سیب تو دنیا یعنی جب سے بنی ہے، درخت بھی سیب کے تھے، سیب گر بھی رہے تھے، لیکن وہ آئیڈیا، وہ کلک جو ہے وہ نیوٹن کے ذہن میں آیا کہ اس کے سر پہ سیب گرا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ ہاں جی یہ کیوں نیچے گرا، یہ اوپر کیوں نہیں گیا، یہ ادھر کیوں نہیں گیا، یہ ادھر کیوں نہیں گیا، سیدھا میرے سر پہ ہی کیوں گرا ہے. تو اس نے سوچنا شروع کیا، تو اسے یہ رزلٹ ملا کہ جو ہے نا زمین کے اندر ایک جو ہے گریویٹیشنل فورس ہے جو اس کو کشش کرتی ہے. تو سائنس بیسیکلی یعنی ایک ایسا علم ہے جو ہمیں، یعنی وہ علم ہے جو ہمیں دنیا کو سمجھنے کا فہم عطا کرتا ہے. دنیا کو سمجھنے کا فہم عطا کرتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں. اس کے بعد جب ہم سائنس میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی درخت لگاتے ہیں
تو درخت کا جو مطلب تنا ہے، تنا جب اوپر جاتا ہے، مطلب آپ ایسے کنسیڈر کر لیں کہ سائنس ہمارا وہ تنا ہے جو ہم نے لگایا ہے۔ اب آپ اوپر دیکھتے ہیں کہ اس تنے کے اوپر بہت سی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت سی برانچز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی برانچ کدھر جا رہی ہے، کوئی شاخ کدھر جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سائنس کے تنے سے بھی بہت سی شاخیں نکلتی ہیں، جن میں کیمسٹری بھی ہے، جن میں فزکس بھی ہے، جن میں بیالوجی بھی ہے، جن میں کمپیوٹر بھی ہے، جغرافیہ ہے، اکنامکس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ سائنس کی ہی برانچز ہیں، سائنس کی ہی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم چونکہ ہم کیمسٹری پہ فوکس کر رہے ہیں تو ہم کیمسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو کیمسٹری جو ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ تو کیمسٹری جو ہے اس کا تعلق مادے سے ہے۔ کیمسٹری کا تعلق کس سے ہے جی؟ مادے سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیمسٹری میں ہم مادے کی ترکیب کو پڑھتے ہیں کہ مادے کی ترکیب کیا ہے، اس کے خاص کیا ہیں، اور اس کے اندر کون کون سے کیمیکل ری ایکشن ہو رہے ہیں، اس کے مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کیمسٹری کہتے ہیں۔ اب مادہ کیا ہے یہ ہم ویسے جب نیکسٹ لیکچر بنیادی طریقوں کا آئے گا اس میں بھی ہے، لیکن میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ مادہ ہر وہ چیز جو ماس رکھتی ہے، جو حجم رکھتی ہے، جو جگہ گھیرتی ہے، وہ مادہ کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل میں اس پوائنٹر کی مثال لے لیتا ہوں کہ یہ مادہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یا میرے جیب میں موبائل ہے، یہ مادہ ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے کہ یہ اگر میں اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھتا ہوں تو یہ ایک جگہ گھیر لیتا ہے۔ اچھا، اس کا میں اگر وزن کرنا تو اس کا وزن بھی ہے، تو یہ مادہ ہے۔ تو ہم ارد گرد اگر اپنا غور کریں تو ارد گرد کی ہر چیز مادے پر مشتمل ہے۔ تو کیمسٹری ہم کیا کرتے ہیں؟ اب مادے کی تین حالتیں ہیں۔ یہ مادہ کیا ہے؟ یہ ٹھوس ہے۔ کچھ مادہ مائع ہے، جیسے پانی ہم پیتے ہیں وہ مائع شکل میں، کچھ مادہ گیس شکل میں ہوتا ہے، جیسے ہم جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں یہ گیس حالت میں ہے مادہ۔ ایک چوتھی حالت پلازما بھی ہے، آپ کے انفارمیشن کے لیے ایک چوتھی حالت پلازما بھی ہے، وہ آپ پہلے چیپٹر میں اس میں بتایا ہوا ہے۔ تو ہم اس میں بیسیکلی کیمسٹری میں کیا کرتے ہیں کہ مادہ اس کی کیا ترکیب ہے، اس کے کیا خاص ہیں، وہ ٹھوس ہے، مائع ہے، گیس ہے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے، اس کی طبعی خصوصیات کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اس کے کیمیکل یعنی کیمیائی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس مادے کو ہم کسی سے ریئیکٹ کروا دیتے ہیں، اس کو تیزاب کے اندر ڈال دوں، یہ تیزاب اس کے ساتھ کیا کرے گا، اس کو بیس کے اندر ڈال دوں، بیس اس کے ساتھ کیا کرے گا، تو اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کیمسٹری کے اندر۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کی اہمیت ہے کہ ہم کیمسٹری کو کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیا اس کی ہماری زندگی میں کوئی افادیت ہے، کوئی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، یا ایسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں جی کیمسٹری کو پڑھنا ہی لازمی ہے؟ جی بیٹا بالکل اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔ یہ ہماری ہر زندگی، آگے ہم آ بھی رہے ہیں ٹاپک، ہماری زندگی کے چاروں طرف جو ہے اس کیمسٹری میں گھیرا ہوا ہے۔ کیسے؟ جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں آکسیجن ہے، اور آکسیجن کیمسٹری کی ہے۔ اچھا، پانی ہم پیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ یہ کیمسٹری والوں کا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا، آگ جو ہے، آگ وہ لکڑی سے جلائی جاتی ہے، لکڑی میں کاربن ہے، تو کاربن کیمسٹری والوں کی ہے۔ تو آگ ہو گئی، ہوا ہو گئی، پانی ہو گیا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ جیسے مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ جو ہے نا کہ ایک بچے سے پوچھا گیا کہ ہاں جی کوئی ایسی چیز بتاؤ جس میں دو جن ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ پانی۔ وہ کیسے؟ جی دیکھیں اس میں ایک ہائیڈروجن ہے اور دوسرا آکسیجن ہے، تو یہ دو جن ہیں اس وجہ سے۔ تو پانی میں دو جن ہوتے ہیں، باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ہائیڈروجن ہوتا ہے، ہائیڈروجن میں آخر میں جن آتا ہے، اور آکسیجن میں بھی آخر میں جن آتا ہے، تو اس طرح دو جن ہیں پانی۔ تو اہمیت کے بارے میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا چاروں طرف سے کیمسٹری نے عطا کیا ہوا ہے۔ جو ہم خوراک کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو خوراک جو ہم کھاتے ہیں یہ خوراک میں بھی کیمسٹری کا رول ہے کہ خوراک کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہم کھاتے ہیں، ہم لپڈز یوز کر رہے ہیں، ہم پروٹین استعمال کر رہے ہیں، ہم وٹامنز استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سب کس کی بدولت ہے؟ کیمسٹری کی بدولت۔
اس کے بعد ادویات، جتنی ادویات ہیں، چاہے ہم استعمال کرتے ہیں یا ہم پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں، وہ ساری ادویات جو ہیں وہ کیمسٹری کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی کیمسٹری کی بدولت ہے، یعنی یہ ہمارے کپڑوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پینٹس ہو گئے، پیٹرولیم ہو گیا، فوسل فیول جس کو بولتے ہیں، سیمنٹ انڈسٹریز ہو گئی، گلاس ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری کیمسٹری ہی کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ کیمسٹری نے ہمارا نقصان بھی کیا ہے، وہ بھی اس نے اپنے اس تعارف میں بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو پانی ہے وہ آلودہ ہو گیا ہے، اس میں زہریلے کیمیکلز آ گئے ہیں، اس میں بھاری میٹلز آ گئی ہیں، بھاری میٹل میں مرکری آ جاتا ہے، اور اس میں کیڈمیم آ جاتا ہے، اس میں ایلومینیم آ جاتا ہے۔ جب 10th کلاس میں پڑھیں گے، یہ کافی خطرناک میٹلز ہیں، اگر یہ پانی میں ہوں گی تو یہ گردوں کو، جگر کو، ان چیزوں کو فیل کر دیں گی، تو پولوٹڈ واٹر آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی افادیت کے ساتھ ساتھ اس کا نقصان بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں اس کی شاخوں کی طرف، جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے کیمسٹری کی شاخیں۔ تو 1.1 اس کا ٹاپک کا نام 1.1 کیمسٹری کی شاخیں۔ اس میں سب سے پہلی جو کیمسٹری کی شاخ ہے اس کا نام ہے فزیکل کیمسٹری۔ فزیکل کیمسٹری، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، فزیکل، فزکس سے ملتا جلتا لفظ ہے، فزکس، فزیکل، ٹھیک ہے نا۔ تو فزکس میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ فزکس جو ہے اس میں ہم مادہ اور انرجی کو ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی اس کا تعلق مادہ سے ہے، کس سے ہے؟ مادہ سے ہے، کہ ہم اس میں مادہ کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے طبعی خاص، مادہ کے طبعی خاص، اور اس میں ہونے والی جو تبدیلی ہے، اس کی ساخت ہو گئی، اس کی کمپوزیشن ہو گئی، اس کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے مادے کے اندر، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فزیکل کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو فزیکل کیمسٹری کیمسٹری کی ایسی شاخ ہے جس میں مادہ، اس کے طبعی خاص، اس میں ہونے والی تبدیلی اور اس کی ساخت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ہم فزیکل کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو فزیکل کیمسٹری جو ہے یہ ہمیں مادے کی حالت کو بارے میں بتاتی ہے کہ مادہ کتنی حالت میں پایا جاتا ہے، ان پر ٹمپریچر کے تبدیل ہونے کا کیا اثر ہوتا ہے، ریڈیشن کی وجہ سے اس میں کیا تبدیلی آتی ہے، ان چیزوں کا مطالعہ ہم اس میں کرتے ہیں، اس میں فزیکل کیمسٹری میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ برانچ ہے، یا نیکسٹ شاخ جو ہے کیمسٹری کی، اس کا نام ہے آرگینک کیمسٹری۔ کیا نیم ہے جی؟ آرگینک کیمسٹری۔ آرگینک کیمسٹری جو ہے کیمسٹری کی وہ شاخ ہے، اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ آلموسٹ اس کائنات میں 118 ایلیمنٹس ہیں۔ کتنے ایلیمنٹس ہیں جی؟ 118۔ اس میں 92 یعنی 92 جو ہیں وہ نیچرل ہیں، باقی جو ہیں وہ آرٹیفیشلز ہیں، یا مصنوعی ان کو کہتے ہیں ان کو۔ تو ان میں صرف دو ایلیمنٹ، 118 میں سے ہم نے صرف دو ایلیمنٹ اس میں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک کا نام ہے جی کاربن، اور دوسرے کا نام ہے ہائیڈروجن، یعنی کاربن اور ہائیڈروجن، کاربن اور ہائیڈروجن، ٹھیک ہے نا۔ ان کو جب ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ہائیڈرو کاربن۔ تو کیمسٹری کے اس شاخ میں ہم ان دو ایلیمنٹ پر مشتمل کمپاؤنڈ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کے ڈیریویٹو یا جن سے کمپاؤنڈ بنائے جا سکتے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں آرگینک کیمسٹری۔ تو کیمسٹری کی وہ شاخ، ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل، کاربن اور ہائیڈروجن، یعنی ان کو ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں، کاربن ہائیڈروجن کا کمبائن کریں تو یہ ہائیڈرو کاربنز بنتے ہیں۔ کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل کمپاؤنڈ کا مطالعہ کرتے ہیں، کمپاؤنڈ اور ان کے
डेरिवेटिव भी उनको बोलते हैं या माखोज कंपाउंड, और उनके माखोज कंपाउंड जिनको इंग्लिश में डेरिवेटिव कहा जाता है। माखोज कंपाउंड का मुतालिया किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इनको, इसमें हम सिर्फ दो एलिमेंट यानी कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं, उनके कंपाउंड का मुतालिया करते हैं, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड शाख है, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये इसके अपोजिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हमने क्या करना है, इन दो को छोड़ देना है, कार्बन और हाइड्रोजन को। इसके अलावा कायनात में मौजूद जितने एलिमेंट हैं, वो आपको बताया टोटल 118 हैं, तो बाकी 116 एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स का मुताला जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम तो बेटा अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये इसका जो मतलब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरल हैं। मैं उसको मिसाल दूँ, फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं, लिपिड्स हैं ये इसमें आ जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जो पेट्रोलियम है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर नेचुरल हैं, नेचुरल कंपाउंड्स में ज़्यादातर ये पाई जाती है। जो हम लीमू यूज़ करते हैं उसमें एसिड जो हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उनको कहा जाता है सॉरी। तो इस पर जो मुतालिया किया जाता है ज़्यादातर जो है वो नेचुरल हैं, कुदरती तौर पर हैं। हाँ अलबत्ता मसनूई तौर पर भी लेबॉरेटरी में इनको तैयार किया जा रहा है। तो लेबॉरेटरी में जो तैयार करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं जो इनको मसनूई तौर पर भी तैयार कर रहे हैं। ये आप अपनी 10th क्लास में भी पढ़ेंगे कि काफ़ी बहस है इस पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे एक लंबा सा तक जो है ना वो राज रहा, जो एक उसने थ्योरी पेश की थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बिल्कुल स्टॉप लग गया। लेकिन उसके बाद जब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में तैयार किया गया वो था यूरिया। तो यूरिया की तैयारी के बाद जो है ना फिर धड़ाधड़ ये कंपाउंड तैयार हो गए। और आज इन कंपाउंड, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये दो एलिमेंट है ना कार्बन और हाइड्रोजन, इनके कंपाउंड्स की तादाद ये 116 हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो दो एलिमेंट के जो कंपाउंड की तादाद है वो इनसे कई गुना ज्यादा है। ये आप 10th क्लास में पढ़ेगा, अभी मैं आपको नहीं बताता। तो ये दो एलिमेंट के कंपाउंड्स की तादाद इन 116 एलिमेंट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं उनसे काफी ज्यादा है। तो ये ज्यादातर जो है हमारी खुराक को और पेट्रोलियम का अहाता करती है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जो इसका मतलब जो इसको पढ़ता है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट कहते हैं, जिस पे काम करता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होती है, ये जो अद्वियात की तैयारी हैं उसमें भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स, यानी वो केमिस्ट्री की इस शाख में कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स का मुतालिया किया जाता है सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के। यानी इन दो को छोड़ के, जिनको हम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, इनको छोड़ के कायनात में मौजूद जितने एलिमेंट हो, मैंने आपको बताया 116 हैं। तो 116 एलिमेंट जो हैं उनमें से उनका जो मुतालिया है मतलब इन दो को छोड़ के बाकी जितने उसमें एलिमेंट्स हैं उनके मुताले को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल भी बड़ा वसी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सवाल आ जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सिरामिक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका जो इस्तेमाल है वो सिरामिक्स में है।
सिरामिक्स हो गए, ग्लास इंडस्ट्रीज हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है शाख, उसका नाम है जी, चौथे नंबर पर है, उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम बायो मतलब, ये आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, बायो मतलब है जिंदगी। तो जिंदगी मतलब जो जिंदा अजसाम है, तो जिंदा अजसाम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद भी हैं, मौजूद भी हैं केमिस्ट्री के, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो उनका जो मुतालिया है इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के शाख में जानदार अजसाम में मौजूद, केमिस्ट्री की इस शाख में जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स और होने वाले केमिकल रिएक्शन, और होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन को कहा जाता है। होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस का मुतालिया किया जाता है, रिएक्शंस का मुतालिया किया जाता है, तो इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है ये कंपाउंड क्या है जो जानदार सांप के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें कंपाउंड जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम खुराक के जरिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये जो हम चावल खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हम रोटी खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोटीन हम इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोटीन, गोश्त खा रहे हैं हम उसमें प्रोटीन है, हम दाल खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन है, ठीक हो गया। उसके बाद है लिपिड्स। तो लिपिड जो जितना घी हम यूज कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं, घी यूज कर रहे हैं, मक्खन यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर लिपिड्स है। विटामिन हम ये हमारे घी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो कंपाउंड हैं ये हमारे जिस्म में मौजूद हैं, पौधे में भी हैं, इंसान में भी हैं। और दूसरा इसमें जो हम मुताला करते हैं वो है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस ये क्या है? ये दो किस्म के हैं। आप अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एक रिएक्शन जो है पौधों में दो रिएक्शन हो रहे हैं, जबकि जानवरों में एक रिएक्शन हो रहा है। पौधों में दो कौन से हो रहे हैं? एक जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है जिसको हम क्या कहते हैं जी? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं जी? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और दूसरा रिएक्शन जो तमाम जानदारों में हो रहा है उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। उसको क्या कहते हैं जी? रेस्पिरेशन। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि फोटोसिंथेसिस में जो है ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है, उसको तैयार हो जाता है, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, सूरज की रोशनी में पौधे के क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होता है और ग्लूकोज तैयार होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। जबकि रेस्पिरेशन इसके उलट अमल है, ये पौधों में भी हो रहा है, जानवरों में भी हो रहा है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है, और इससे हमें तीन चीजें हासिल होती हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है, दूसरा पानी हासिल होता है, और तीसरी अहम चीज जो है वो एनर्जी हासिल होती है जिसको हम डेली हम अपने काम में यूज करते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन जो है ये जानदार शाम के अंदर हो रहे हैं, तो इनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है? एक सवाल इसमें ये आता है कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये तिब में इस्तेमाल होती है, यानी इलाज मुआवजे के लिए। ये खुराक में इस्तेमाल होती है, ये खुराक में इस्तेमाल होती है, ये हमारी तिब में इस्तेमाल होती है, ये ज़राअत में भी इस्तेमाल होती है। तो ये इसका यानी बायोकेमिस्ट्री का स्कोप आप कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है। तो स्कोप इसका है तिब के अंदर है, खुराक के अंदर है, और ज़राअत के अंदर इसका स्कोप है, यानी इसको हम इन चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये इसका स्कोप है जी बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी शाख है उसका नाम है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है जी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हमारी जो नेक्स्ट केमिस्ट्री की शाख है
اس کا نام ہے جی انڈسٹریل کیمسٹری. جیسے نام سے بھی ظاہر ہے اس کو اردو میں صنعتی کیمسٹری بھی کہتے ہیں، صنعتی کیمیا بھی کہتے ہیں. جتنی ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں، صنعتیں ہیں، وہ اسی میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر سیمنٹ انڈسٹری ہے، ٹھیک ہو گیا، جس کو ہم کھاد فیکٹری کہتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی ادویات کی فیکٹریز ہیں، مطلب ادویات کی صنعتیں ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارماسوٹیکل انڈسٹری کہتے ہیں. یہاں پہ گلاس تیار، ان کو گلاس انڈسٹری کہا جاتا ہے. تو اس طرح جس طرح پینٹس ہیں تو پینٹ کی انڈسٹریز ہیں، رنگ وغیرہ کی، ان کو پینٹ انڈسٹری کہا جاتا ہے. تو اس کیمسٹری کا اس سے ریلیٹ جو ہے وہ انڈسٹریل کیمسٹری کہلاتا ہے. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہماری لیبارٹری ہے، اسکول ہے یا کالج ہے، تو اس لیبارٹری میں ہم جو ہے کوئی کمپاؤنڈ تیار کر بھی سکتے ہیں. جیسے ہم صابن تیار کر سکتے ہیں، ہم کوئی چھوٹا موٹا اور کمپاؤنڈ بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو سیل نہیں کر سکتے. وہ چھوٹی کم کوانٹٹی میں بنتا ہے، اس کو سیل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کیمسٹری کے اس شاخ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کمپاؤنڈ کو جو بنا رہے ہیں، جو ایک نیا کمپاؤنڈ تیار کر رہے ہیں، ہم نے اس کو سیل آؤٹ بھی کرنا ہے، ہم نے اس سے منافع کمانا ہے، اس کی تجارت کرنی ہے. تو تجارتی پیمانے پر ہم جو کمپاؤنڈ بناتے ہیں اس کا جو مطالعہ ہے، جیسے ہم کھاد بنا رہے ہیں اس کو بیچ رہے ہیں، ہم گلاس بنا رہے ہیں اس کو بیچ رہے ہیں، ہم سیمنٹ بنا رہے ہیں اس کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں تجارتی پیمانہ. اس کی تجارتی پیمانے پر جو تیاری کا طریقہ ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈسٹریل کیمسٹری. انڈسٹریل کیمسٹری کی وہ شاخ ہے، کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں تجارتی پیمانے پر کمپاؤنڈز بنانے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کیا کہلاتا ہے جی؟ انڈسٹریل کیمسٹری کہلاتا ہے. تجارتی پیمانے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے. مطلب کوئی بھی چیز جو عام سی ہے وہ تو میں لیبارٹری میں تیار کر سکتا ہوں، لیکن اس کو میں سیل آؤٹ نہیں کر سکتا. تو تھوڑی کوانٹٹی بنے گی، تو زیادہ مقدار میں بنانے کے لیے، زیادہ کوانٹٹی بنانے کے لیے مجھے ایک انڈسٹری لگانی پڑے گی. مجھے اگر کھاد بیچنی ہے تو کھاد انڈسٹری کی فیکٹری لگانی پڑے گی. مجھے اگر گلاس بیچنا ہے تو گلاس کی انڈسٹری لگانی پڑے گی. مجھے اگر صابن بیچنا ہے صابن کی انڈسٹری لگانی پڑے گی، تاکہ اس کو بیچ کے منافع کما سکوں. تو اس کو کہتے ہیں تجارتی پیمانہ. تو اس پہ جو ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈسٹریل کیمسٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم تیزاب بنا سکتے ہیں، گندھک کا تیزاب ہو گیا، اس کا جو استعمال ہے، گندھک کا تیزاب بنا سکتے ہیں، گندھک کا تیزاب بنا سکتے ہیں. ہم آکسیجن بنا سکتے ہیں، ہم ہائیڈروجن کو بنا سکتے ہیں، ہم امونیا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان چیزوں کو ہم بناتے ہیں، پھر ان کو ہم آگے یوز کرتے ہیں. جیسے امونیا ہو گیا، اس کو ہم فرٹیلائزر میں استعمال کرتے ہیں، فرٹیلائزرز میں استعمال کرتے ہیں. یہ تیزاب ہو گیا، سلفیورک ایسڈ ہو گیا یا ہائیڈروکلورک ایسڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، سوری نائٹرک ایسڈ ہو گیا، ان کو ہم فرٹیلائزر میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہم ان کو پینٹس میں بھی استعمال کرتے ہیں. پگمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پینٹس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گلاس انڈسٹری میں ہم ان کو یوز کرتے ہیں، گلاس بنانے میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اس کا جی سکوپ ہے انڈسٹریل کیمسٹری، اس کا استعمال جو ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہماری شاخ، اس کا نام ہے نیوکلیر کیمسٹری. اس کے نام سے ظاہر ہے نیوکلیر، نیوکلس سے نکلا ہے، اور نیوکلس سے ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہیں، شعاعیں خارج ہوتی ہیں. تو اس شاخ کا تعلق بیسیکلی آپ کی ریڈیشن سے ہے. اور جو شعاعیں خارج ہوتی ہیں اس عمل کو کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی. کہ ہمارے کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اپنے آپ میں سے ریڈیشن ایمٹ کرتے ہیں، شعاعیں خارج کرتے ہیں، ان کو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے. اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں جی؟ ریڈیو ایکٹیویٹی. یوزلی ایسے ایلیمنٹ جن کا اٹامک نمبر جو ہے 92 سے ابو ہو، لائک یورینیم، جیسے یورینیم ہے، تو یہ اپنے اندر سے ریڈیشن ایمٹ کرتے ہیں، ریڈیشن خارج کرتے ہیں. تو ایسے ایلیمنٹ کو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اور اس کا ریڈیشن ایمٹ ہونے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کے خاص کیا ہیں، اس ریڈیشن کے خاص کیا ہیں، اور پھر اس کا استعمال کیا ہے. اس ریڈیشن کو ہم کس کس مقصد میں یوز کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو علاج کے لیے یوز کرتے ہیں، ہم اس سے پاور جنریشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا جو مطالعہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیوکلیر کیمسٹری کہتے ہیں. تو کیمسٹری کی وہ شاخ، کیمسٹری کی اس شاخ میں، کیمسٹری کی اس شاخ میں
ہم ریڈیشنز، ریڈیو ایکٹیویٹی اور ان کے استعمال کا مطالعہ، کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم نیوکلیر کیمسٹری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جو ایلیمنٹ ریڈیشن کھا رہے ہیں ان کو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ، ریڈیشن کے امیٹ ہونے کا پروسیس جو ہے وہ اس کو ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں، اور ان کا جو مطلب استعمال ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے ابھی نیچے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک جو استعمال ہے وہ خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ریڈیشن کو یوز کیا جاتا ہے، یعنی خوراک کو ہم نے سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، تو خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے ریڈیشن کو استعمال کیا جاتا ہے، خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ استعمال ہے اس کا۔ دوسرا اس کا استعمال یہ ہے، یہ آپ اسی دوسرے چیپٹر میں بھی پڑھیں گے، اس کو ہم پاور جنریشن میں استعمال کرتے ہیں۔ کس میں استعمال کرتے ہیں جی؟ پاور، بجلی پیدا کرنے کے لیے، نیوکلیر پاور پلانٹ جو آپ نے نام سنا ہوگا، تو پاور جنریشن یعنی بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جن کو ہم نیوکلیر پاور پلانٹ کہتے ہیں۔ نیوکلیر پاور پلانٹس کے اندر ان کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اور اہم استعمال جو ہے وہ ان کا ہے جی ریڈیو تھراپی، کینسر کے علاج کے لیے۔ یہ بھی آپ سیکنڈ چیپٹر میں پڑھیں گے کہ ان کو ریڈیو تھراپی یعنی کینسر کے علاج کے لیے، ریڈیو تھراپی اس کو کہتے ہیں۔ تو ریڈیو تھراپی یعنی کینسر کے علاج کے لیے، کینسر کے علاج کے لیے بھی ان کو ان ایلیمنٹس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کہ نیوکلیر کیمسٹری کیا ہے اور اس کا استعمال کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہماری شاخ کا نام ہے انوائرمنٹل کیمسٹری۔ نام سے ظاہر انوائرمنٹ کس کو کہتے ہیں جی؟ ماحول کو کہتے ہیں، اور یہ ماحول ہمارے اوپر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا جو مطالعہ ہے یعنی ماحول کا کسی بھی انسان کے اوپر کیا اثر ہے، یا کوئی بھی جاندار ہے، پودا ہے، جانور ہے، یہ ایک دوسرے پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ انسان ماحول انسان پہ بھی کرتا ہے اور انسان ماحول پہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے جی؟ جیسے اب گرمی آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ باریک کپڑے پہنتے ہیں، مطلب زیادہ موٹے کپڑے نہیں پہنتے، ٹھیک ہو گیا؟ ہم شاور لیتے ہیں، ہم پنکھے چلا لیتے ہیں، تو ماحول کا ایک اثر ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح سردی آ جاتی ہے تو ہم موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہم جو ہے ہیٹر وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں، تو اس طرح ہے۔ اچھا، اب یہ ماحول کا اثر ہو گیا ہم پر۔ اب انسان کا ماحول پر کیا اثر ہے؟ انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان اپنی ترقی کی خاطر ماحول کی جو ہے نا وہ تباہی کر رہا ہے۔ اس نے فوسل اپنی یعنی اپنے آسانی کے لیے گاڑیاں بنا دی، گاڑیاں جو ہے فوسل فیول یوز کر رہی ہیں، پیٹرولیم وغیرہ، تو وہ اس سے کیا دھواں خارج ہو رہا ہے، وہ دھواں کس میں جا رہا ہے؟ اس میں جا رہا ہے، تو سارا ماحول کیا ہو رہا ہے؟ وہ خراب ہو رہا ہے۔ تو وہ ماحول ہم پہ اثر کرے گا نا، ہماری جو ہے وہ ڈیزیز جو ہیں، جو بیماری ہیں وہ بڑھ جائیں گی اس کی وجہ سے۔ تو اس کو جو مطالعہ ہے یعنی انسان یا جاندار کے اوپر ماحول کا کیا اثر ہے یا اس کا اس پر کیا اثر ہے، اس کا جو مطالعہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹل کیمسٹری کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی آخری جو برانچ ہے یا شاخ ہے کیمسٹری کی، اس کو ہم کہتے ہیں اینالیٹیکل کیمسٹری۔ یہ بڑی اہم شاخ ہے کیمسٹری کی۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں اینالیٹیکل کیمسٹری میں؟ اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل میں پوائنٹر کی بات کرتا ہوں، یہ میرے پاس پوائنٹر ہے، اگر میں اس کو دیکھوں کہ یہ ہے اس میں کیا کیا چیز ہے، تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک کیپ لگی ہوئی ہے، اچھا یہ ایک اس کا برش ہے، اور اس کے اندر ایک وہ سکہ سا ایسے ڈلا ہوا ہے جس میں وہ سیاہی وغیرہ بھری جاتی ہے، ایک اس کے اوپر یہ پیچھے نوب لگی ہوئی ہے۔ تو یہ میں اس کو چیک کر رہا ہوں کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے۔ اس کا جو مطالعہ ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں اینالیٹیکل کیمسٹری۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اینالیٹیکل کیمسٹری، یعنی اس کیمیائی نمونے کے اجزاء کی علیحدگی، کیمیائی نمونے کے اجزاء کی علیحدگی، ان کی پہچان، ان کی شناخت، ٹھیک ہے نا، اس مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ اینالیٹیکل کیمسٹری کہتے ہیں۔ یعنی کیمسٹری کی وہ شاخ، کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں کیمیائی نمونے
کیمیائی نمونے کی پہچان و شناخت اور ان کی علیحدگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اینالیٹیکل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل سے بتایا کہ یہ ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، میں اس کا جو ہے اس کی پہچان کرتا ہوں، جی یہ ٹھوس ہے، مائع ہے یا گیسی ٹھوس ہے۔ اچھا اس کی کمپوزیشن دیکھتا ہوں، ساخت کیا ہے، جی یہ اس کے اوپر یہ اس کا کیپ ہے، یہ اس کی پیچھے سے نوب ہے، یہ اس کا برش ہے، تو یہ اس کی پہچان شناخت میں کر رہا ہوں۔ تو یہ اینالیٹیکل کیمسٹری میں ہمارے پاس کوئی بھی کمپاؤنڈ آئے گا کہ ہمارے پاس اگر چائے آ گئے تو ہم دیکھیں گے اس چائے میں کیا چیز ہے، جیسے چائے میں پانی ہوتا ہے، چائے میں ہم چینی ڈالتے ہیں، چائے میں ہم جو ہے نا وہ پتی جو ہے وہ ڈالتے ہیں، تو یہ اس کی کمپوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو مطالعہ ہم کیا کہتے ہیں، اینالیٹیکل کیمسٹری کہتے ہیں۔ اینالیٹیکل کیمسٹری میں دو ٹرم جو ہیں وہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، میں نے لکھ دی ہیں۔ ایک کا نام ہے کیفیتی لحاظ، جس کو ہم وہ انگلش میں کہتے ہیں کوالیٹیٹیو۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کوالیٹیٹیو۔ اور دوسرا ہے مقداری لحاظ، جس کو ہم کہتے ہیں جی کوانٹیٹیو، یعنی کوانٹیٹیو، کوانٹیٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ دو ٹرم جو ہے یہ اس میں زیادہ تر استعمال، یہ سوال آ جاتا ہے کہ ہاں جی کیفیتی لحاظ سے اور مقداری لحاظ سے، یا کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو انالیسس کیا ہوتا ہے۔ کیفیتی لحاظ یا کوالٹی، ہم کسی بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی کوالٹی کی بات کرتے ہیں جی کہ کوالٹی، اچھا یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے، میں اینڈ بتاؤں گا۔ تو کوالٹی جو ہے یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کمپوزیشن میں جو ایلیمنٹ یوز ہو رہے ہیں وہ کتنے خالص ہیں، اس میں کتنی ملاوٹ ہے۔ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ملاوٹ کتنی ہے، خالص پن کتنا ہے، اس کے لحاظ سے جو ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیفیتی لحاظ یا کوالٹیٹیو، ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ مقداری لحاظ، اس ٹرم کو میں ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس کمپاؤنڈ پڑا ہوا ہے اس میں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے پانی، تو اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پانی کتنے مقدار میں ہے، اس میں سوری ہائیڈروجن کتنے ماس کے لحاظ سے ہے، آکسیجن ماس کے لحاظ سے کتنا ہے۔ تو اس کا جو مطالعہ ہے یعنی مقدار کا ہم تعین کریں گے، کتنی مقدار میں یہ چیز ہے، کتنی مقدار میں یہ چیز ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ مقداری لحاظ سے یا کوانٹیٹیو کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں، یہ آپ اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کوالٹی بڑھائیں گے کوانٹٹی کم ہو جائے گی، اور جب کوانٹٹی بڑھائیں گے کوالٹی کم ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اچھی اچھی شاپ سے آپ جاتے ہوں گے تو جو اچھی شاپس ہوتی ہیں جو کوالٹی دے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس رش لگا ہوتا ہے، ان کے پاس چیزیں کم ہوتی ہیں، کوانٹٹی کم ہوتی ہے، وہ جلدی بک جاتی ہیں، اور آپ کو جا کے پتہ لگتا ہے کہ جی آپ تو لیٹ ہو گئے، وہ ختم ہو گئی ہے، بس یہ ہم نے تھوڑا سا بنایا تھا، جی تھوڑا نہیں بناتے بیسیکلی، وہ اپنا پورا حساب سے بناتے ہیں، لیکن وہ کس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، کوانٹٹی پہ۔ تو میری زندگی میں ایک نصیحت یاد کر لیں بیٹا آپ کہ جو بھی کام کرنا ہے اخلاص سے کرنا ہے، کوانٹٹی پہ نہیں جانا، کوالٹی پہ جانا ہے، انشاءاللہ یو ول گیٹ سکسیس، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کوانٹٹی کے چکر میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ جو مال و دولت کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھکا دیتا ہے، اسے وہ نہیں ملتا۔ تو آپ کوالٹی پہ ڈیپینڈ کریں، آپ نماز پہ فوکس کریں، آپ اچھے کاموں پہ فوکس کریں، پیسے پہ فوکس نہ کریں۔ کوانٹٹی جو ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، کوالٹی بہت اچھی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ دنیا کے اس ہنر میں آپ ماہر ہیں، آپ کے پاس وہ یہ چیز ہے، کوالٹی ہے، آپ دنیا کی کسی کونے میں بھی بیٹھ جائیں نا بیٹا، آپ کے پاس جو ہے لوگ چل کر آئیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ چیز ہوگی، میں کہتا ہوں آپ چوک کے سینٹر میں دکان لے لیں، وہاں پہ بیٹھ کے وہ چیز بیچیں، وہ نہیں بکے گی۔ تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، یو ہیو کوالٹی، آپ کے پاس کوالٹی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔